ایران پر حملے کا دنیا بھر کی معیشت پر منفی اثر، پاکستان سمیت دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹس لڑکھڑا گئیں۔ یو اے ای کا دبئی سٹاک مارکیٹ آج اور کل بند رکھنے کا اعلان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ سٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ سٹاک ایکسچینج میں بدترین مندی کے بعد ٹریڈنگ 1 گھنٹے روکنا پڑی۔ سٹاک مارکیٹ کا اختتام مندی میں ہوا۔ ممبئی سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم۔ جاپان کی مارکیٹ میں 1.9% کمی۔ خلیجی ممالک کی سٹاکس مارکیٹ میں شدید گراوٹ۔ آبنہ ہرمز بند ہونے سے تیل اور گیس کی ترسیل بدستور معطل۔ عالمی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمت بڑھ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ آئل کی قیمت میں 5.79% اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $77.10 فی بیرل ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ دوسری طرف عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بھی $5,351 فی اونس ہو گئی۔ سعودی شہر راس تنورہ میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ۔ حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ ہو رہا تھا۔ پورٹ پر حملے کے بعد ہنگامی حالت نافذ۔ ریفائنری میں لگی آگ پر کچھ دیر بعد قابو پا لیا گیا۔ PNSC چارٹر جہاز پر تیل کی لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی ڈرون حملے کی تصدیق۔ مشرق وسطی بحران، 3 روز میں 10,000 پروازیں متاثر۔ آج پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے 174 پروازیں منسوخ۔ پاکستانی ایئرپورٹ سے 3 دن میں 500 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں۔ کراچی، لاہور میں فلائٹ انفارمیشن کے مختلف سیکٹرز کمرشل پروازوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ کمرشل پروازوں کے لیے فضائے روٹ 3 سے 31 مارچ تک صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک بند رہیں گے۔ لبنان اور اردن کی فضائی حدود کھل گئی۔ 8 ممالک کی فضائی حدود تیسرے دن بھی بند۔ سعودی عرب، ترکی اور مسقط کی حدود کھلی۔ عمان سے بیروت کی طرف پروازیں جاری۔ مشرق وسطی کشیدگی، میرین انشورنس کمپنیوں کا وار رسک کور منسوخ کرنے کا اعلان۔ کمپنیوں کے مطابق خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جہازوں کو جنگی خطرات کی انشورنس فراہم کرنا ممکن نہیں۔ اس اقدار سے عالمی سپلائی چین اور بین الاقوامی سطح پر تجارتی امور بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، 555 افراد جاں بحق۔ ایران کے مختلف علاقوں میں میزائل حملے کیے گئے۔ فارس میں 35 افراد جاں بحق سے ہونے ریاست کا ایران پر اب تک 2000 میزائل گرانے کا دعویٰ، 1000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر منام میں سکول پر امریکی اسرائیلی حملوں میں 85 طالبات شہید، شہادتوں کی تعداد 220 ہو گئی۔ سکول کے ملبے سے تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سرچ آپریشن ختم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سٹارمر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ کے F-15 سمیت متعدد لڑاکا طیارے تباہ۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 560 امریکی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ قبرص میں برطانوی فوجی اڈے کو نشانہ بنا ڈالا۔ ایران کا عراقی دارالحکومت بغداد کے قریب امریکی وکٹوریہ فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ ایران نے 2 ڈرون سے امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ قوم کی 3 امریکی فوجی مارنے جانے کی تصدیق، متعدد زخمی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم بھی ایرانی میزائلوں کے سامنے بے بس، متعدد میزائل دفاعی حصار توڑ کر اہداف تک پہنچ گئے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل یروشلم میں 2 مختلف مقامات پر نشانوں پر جا لگے۔ حملوں میں 6 افراد زخمی۔ ایران کی اسرائیل کے زیر قبضہ بیت شمیس میں میزائلوں کی بارش، 9 اسرائیلی ہلاک، عمارت تباہ۔ میزائل گرنے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی میزائل حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی۔ یو اے ای کا ایران پر سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، سفیر اور عملہ واپس بلا لیا۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا ہے۔ ایران کے ملٹری کمان مکمل ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ خطاب میں کہا جنگ 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔
ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے، پاسداران انقلاب ایرانی فوج پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار تک رسائی نہیں دے سکتے۔ ایرانی رجیم برسوں سے امریکہ اور اسرائیل مردباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ قوم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا اب کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں۔ گزشتہ 47 سال میں پاسداران انقلاب نے 1000 سے زائد امریکی اہلکار ہلاک کیے۔ ایران کی بیلسٹک میزائل اثاثوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ 2000 پاؤنڈ KB کے بموں پر ایرانی اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر امریکی حملے، ٹرمپ کی مقبولیت میں 1% کمی ہو گئی۔ سروے کے مطابق امریکہ میں ہر 4 میں سے 1 شہری ایران پر حملوں کا حامی۔ 27% افراد نے امریکی حملے کی حمایت کی، 33% نے مخالفت کی، 29% کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے انکار۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے اعلان کیا، تہران امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں واشنگٹن سے بات چیت بحال کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا، امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ امریکہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں پر پریشان ہے۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو اپنی طاقت کے ہوس کی بھینگ چڑھا دیا۔ ادھر ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران کے بیٹے دفاع وطن کے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حیفا میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کہا، حملہ لبنان عوام کے دفاع اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ اسرائیل 15 ماہ سے جاری جارحیت بغیر کسی رد عمل کے جاری نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقوں سے فوری نکل جائے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا لبنان پر حملہ، حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ چین کا ایران تنازع پر سخت رد عمل، امریکی اور اسرائیلی حملے میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ چینی حکام نے خبردار کیا کہ لڑائی کو خطے میں پھیلنے سے روکا جائے، تمام فریقین سے فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ چین کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک کی سلامتی اور علاقائی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ موجودہ صورتحال پر شدید تشویش رکھتا ہے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث IMF سے ورچوئل مذاکرات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد پہلی میٹنگز کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ وفد کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات کی آج تمام میٹنگز ورچوئل ہوں گی۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث وفد سے ورچوئل مذاکرات کا فیصلہ ہوا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر، چیف سیکرٹری پنجاب اور متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے 5 مارچ کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر بھی نوٹس جاری۔ وزارت داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد بھی طلب۔ خاتون شوہر کے پاس نہ جانا چاہے تو عدالت کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ خاتون عدالتی فیصلہ نہ مانے تو کیا اسے گرفتار کیا جائے گا؟ اگر ضد میں خاتون کہے کہ شوہر کے ساتھ جانا بھی نہیں اور خلا بھی نہیں لینا تو کیا ہوگا؟ شوہر بھی ضد کر سکتا ہے، نہ ساتھ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سپریم کورٹ میں حق زوجیت کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا کہ عدالت خاتون کو زبردستی شوہر کے پاس بھجوا سکتی ہے۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ عدالت کسی خاتون کو حقوق زوجیت کی ادائیگی پر مجبور کیسے کر سکتی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت اپریل کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب۔